اس پر ایک بھرپور رد عمل حاصل کریں گے جو کہ شمالی افغانستان لیڈرشپ کا طالبان کے اس چارٹر کے بعد جس کا کل انہوں نے اعلان کیا، جو وعدے اور ارادے جن کا انہوں نے اعلان کیا، وہ رد عمل اس پر ناردرن افغان لیڈرشپ طالبان کے افغانستان پہ کنٹرول پہ کیا رائے رکھتے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر حامد کرزئی کی حکومت میں افغانستان کے سابق نائب صدر، سابق افغان امن کونسل کے چیئرمین اور اہل تشیع ہزارہ کمیونٹی کی جماعت حزب وحدت اسلامی کے سربراہ استاد کریم خلیلی۔ استاد کریم خلیلی ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں، اور کریم خلیلی صاحب دری زبان میں بات کرتے ہیں تو ہمارا انٹرویو ان سے انٹرپریٹر کے تھرو ہوا ہے۔ تھینک یو سو مچ کریم خلیلی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ افغانستان کا ایک تاریخی لمحہ تھا جس وقت افغانستان کی تاریخ کا اتوار کو کہ جب آپ پاکستان میں موجود تھے آپ لوگ، کیا یہ صرف ایک اتفاق تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین۔ ما اول خدمت همه بینندگان تلویزیون دنیا، سب سے پہلے میں پاکستان کی عظیم قوم اور حکومت کا شکر گزار ہوں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے تو یہ ایک اتفاق تھا کیونکہ یہ دورہ 1 ماہ پہلے ہونا تھا، لیکن افغان حکومت کے وفد کی دوحہ میٹنگ کی وجہ سے یہ دورہ مؤخر ہو گیا تھا۔ پیش آمد که قضای کابلم آغاز شد۔ تو بہرحال اتوار کو پھر افغانستان میں جب آپ یہاں پہنچے تو ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی، حکومت چلی گئی، طالبان نے قبضہ کر لیا۔ کیا کہیں گے آپ اس تبدیلی پر؟ خب تغییرات که پیش آمد، افغانستان میں ہونے والی تبدیلیوں کا مثبت پہلو یہ ہے کہ امن کے درمیان حائل رکاوٹ کو دور کر دیا گیا ہے، اور یہ رکاوٹ افغان صدر کا محل تھا، اور غنی انتظامیہ جو اب وہاں نہیں، تو یہ ایک مثبت پہلو ہے جو موجودہ تبدیلی سے جڑی ہے۔ لیکن منفی پہلو بھی موجود ہیں اس تبدیلی کے، جس میں نیا بحران انتشار کا ہے اور عوام میں تشدد کا خوف ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہزاروں لوگ ایئرپورٹ کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے جہاں وہ ہوائی جہاز کے ذریعے ملک سے فرار ہونا چاہتے تھے، اور جو ہم نے زندگیوں کا ضیاع دیکھا، اور بہت سی وجوہات کی بنا پر اب مایوسی اور نفرت بدقسمتی سے ملک میں پھیل رہی ہے۔ یأس و نفرت از وضعیت فعلی رو میرسند۔ اچھا، آپ کو حیرانگی ہوئی جس رفتار سے، جس تیزی سے یہ تبدیلی آئی، اور پھر طالبان جو ہے وہ برق رفتاری سے کابل پہ قابض ہو گئے، افغان فورسز نے کوئی ریزسٹنس، کوئی مزاحمت نہیں کی، افغان ملٹری نے کوئی مزاحمت نہیں کی، آپ حیران ہوئے، اس پہ پریشان ہوئے؟ خب این باید مسئولین حکومت عروس اس سوال کا جواب پچھلی انتظامیہ کے ذمہ داران دے سکتے ہیں، کیونکہ میں اس انتظامیہ کا حصہ نہیں تھا، اور اس انتظامیہ میں میری کوئی آفیشیل پوزیشن نہیں تھی۔ میں تو حزب اختلاف میں تھا، لیکن میرے مطابق یہ قیادت کا فقدان تھا۔ افغان انتظامیہ میں اہل قیادت کا فقدان تھا۔ سیکیورٹی فورسز کے فیلئر کا یہ ایک اہم جواز ہے۔ ایک اور جواز یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف کوئی مزاحمت نہیں کی، بلکہ انہوں نے مزاحمت کرنے سے بھی روکا۔ اس کے علاوہ افغان سیکیورٹی فورسز نے کہیں بھی طالبان کے خلاف کوئی بڑی مزاحمت نہیں کی، تو ملک کا بڑا حصہ طالبان کے ہاتھ بغیر کسی مزاحمت کے لگا، تو اس کا جواز شاید مستقبل میں زیادہ واضح ہو۔ و این دلیلش چیه در آینده ها روشن خواهد آپ نے کہا کہ نااہل لیڈرشپ، یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جس وقت یہ اتنا امتحان کا لمحہ تھا، طالبان کابل کے دروازے پر پہنچے، پھر اندر داخل ہوئے، این اسی وقت جو افغان لیڈرشپ تھی، صدر اشرف غنی، ان کی کابینہ کے جو بہت امپورٹنٹ لوگ تھے، وہ فرار ہو گئے افغانستان سے۔ یہ تو ایک بہت بڑا ڈیباکل ہے، کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ خب به هر حال من قبول دارم که آقای غنی میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ غنی ایک اہل لیڈر نہیں تھا۔ ان کے پاس مناسب قیادت کے حوالے سے تمام خصوصیات کا فقدان تھا، اور اس لیے وہ ہر طریقے سے فیل ہوئے۔ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے فرار کا راستہ کیوں چنا، ان کے اس حوالے سے اپنے جواز ہوں گے، لیکن میرے مطابق ان کی انتظامیہ کرپٹ تھی، وہ کرپشن میں ڈوبے ہوئے تھے اور وہ پاور مونوپولی چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ افغانستان میں موجودہ بحران اور تبدیلی کے کئی عوامل ہیں جو ملک کی تاریخ میں ضرور لکھے جائیں گے۔ وہ افغانستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بدنام صدر ہوں گے، و شاید هم در دنیا بدنام ترین رئیس جمهور خواهد۔ اچھا، آپ یہ بتائیے کہ شمالی افغانستان جہاں سے آپ تشریف لائے ہیں، آپ ہزارہ قبائل، آپ کے ساتھ تاجک ہیں، آپ کے ساتھ ازبک ہیں،
یہ شمالی افغانستان جو ہے یہ طالبان کا جو پہلا دور تھا اس دوران اس نے بہت ہی مشکل کیفیت میں رہی ہے، اور بعض کہانیاں میں نے دیکھی ہیں، سامنے آئی تھی کہ بہت اس علاقے میں طالبان نے بہت سختیاں کی، ظلم بھی ہوا ہے۔ اب جب یہ طالبان کا افغانستان پہ قبضہ ہو گیا کہ آپ لوگ اور شمالی افغانستان کیا گھبرایا ہوا ہے، اینکشس ہے، اور کیا کیفیت ہے آپ لوگوں کی کہ طالبان کا جب قبضہ ہو گیا؟ البته ما نباید کشور را به شمال و جنوب تقسیم کنیم. مردم ہم ملک کو شمال اور جنوب میں تقسیم نہیں کر سکتے۔ پچھلی انتظامیہ پورے ملک پر حکومت کرتی تھی۔ شمال میں کوئی شمالی اتحاد موجود نہیں تھا اور کوئی مزاحمت بھی نہیں ہوئی۔ شمالی اتحاد کو غیر مسلح کیا گیا تھا اور وہ پچھلی انتظامیہ کے تحت رہ رہے تھے اور کام کر رہے تھے، لیکن طالبان کی پیش قدمی اور سبقت افغانستان میں ان کے ماضی کی وجہ سے سبھی کے لیے فکر کی بات ہے۔ جو انہوں نے ماضی میں کیا، ماضی میں ان کے انداز اور طرز عمل کی وجہ سے، اس لیے افغانستان میں موجود تمام نسلی گروہ بشمول پشتون، تاجک، ازبک، ہزارہ انتہائی فکر مند اور پریشان ہیں۔ مجھے امید ہے کہ طالبان نے ماضی سے سبق سیکھا ہے، وہ بدل گئے ہیں۔ یہ ایک قومی مسئلہ ہے، نہ کہ صرف شمالی اتحاد کا۔ سب سے زیادہ خوف اور تشویش کابل کی عوام کو ہے، جس میں تمام نسلی گروہ شامل ہیں، اور واضح طور پر یہ مسئلہ خوف اور تشویش کا ایک مشترکہ معاملہ ہے، نہ کہ کسی مخصوص نسلی گروہ یا مخصوص سیاسی لوگوں کا۔ عمومیت داره، مخصوص یک قوم هم نیست، مخصوص یک سمت هم نیست. استاد کریم خلیلی صاحب، آپ نے کل طالبان پریس کانفرنس دیکھی اور یہ ان کا پہلا مربوط پالیسی بیان تھا کہ وہ کس قسم کا افغانستان چاہتے ہیں۔ اس کا ایک بہت اہم انہوں نے یہ کہا کہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ یعنی شراکت داری کی حکومت پہ وہ یقین رکھتے ہیں اور تنہا طالبان حکومت نہیں بنانا چاہتے۔ یہ جو ان کی آفر ہے اور یہ جو ان کا وعدہ ہے اور یہ پلیج ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ما نفس مصاحبه‌ای که طالبان کے ترجمان مسٹر مجاہد کی پریس کانفرنس مثبت تھی اور میرے خیال میں ایک اچھی پریس کانفرنس تھی۔ میں امید کر رہا ہوں کہ طالبان کے قول و فعل میں مطابقت ہوگی، اس کے برعکس نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ پہلے کئی مواقعوں پر ایسا ہوا۔ تو انکلوسیو حکومت پوری افغان قوم کی خواہش اور منشا ہے، اور میرے مطابق یہ وہ واحد حل ہے جو افغانستان کے تنازع کو ختم کر سکتا ہے۔ تو ایک ایسی حکومت جو کسی ایک نسلی گروہ یا گروہ کی بنائی ہو وہ کام نہیں کر سکتی، اور وہ تنازع کا تسلسل ہی ہوگا۔ یہاں تک کہ طالبان اگر اپنے مختلف گروپس اور معاشرے کے مختلف طبقات سے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں تو وہ بھی کام نہیں کرے گا۔ تمام سیاسی جہتوں سمیت ایک جامع حکومت ہونی چاہیے، اور یہ افغان تنازع کا واحد اور حقیقی حل ہے و اساسی و واقعی همه مردم افغانستان در حکومت آینده است. استاد کریم خلیل صاحب، آپ اور آپ کے ساتھ جو شمالی افغانستان کے لیڈرز یہاں پہ موجود ہیں، آپ ریپرزنٹیٹیو ہیں، آپ طالبان سے کیا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کریں اور وہ کیا نہ کریں؟ آپ کے نزدیک ان کے کیا ڈوز ہونے چاہیے اور کیا ڈونٹس ہونے چاہیے؟ اور اس کے علاوہ طالبان سے کوئی رابطہ ہوا ہے ابھی تک آپ کا، یہ جو نیا سیٹ اپ آیا ہے؟ ما در پوشش شورای عالی صلح سابق ہائی پیس کونسل کے تحت، جس کا میں چیئرمین تھا، ہمارے طالبان قیادت کے ساتھ وسیع اور مسلسل روابط تھے۔ ہمارے درمیان خطوط کا تبادلہ ہوا۔ میں نے خود طالبان لیڈر ملا ہیبت اللہ آخونزادہ کو خط لکھا تھا اور مجھے ان کا جواب بھی ملا تھا۔ وہ رشتہ اب تک جاری ہے۔ دراصل یہ ایک اچھا رشتہ ہے جو نیک نیتی اور باہمی احترام پر مبنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اسی طرح کا تعلق طالبان تمام نسلی گروہوں کے ساتھ قائم کریں گے، اور یہ سب سے زیادہ ترجیحی ضرورت ہے جو طالبان اور دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے ہے۔ نیازی از اونا بیشتر است و نیاز کل کشور است. استاد کریم خلیلی صاحب، یہ بتائیے گا کہ افغانستان ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہائیوں سے صرف جنگ کی کیفیت میں ہے۔ یہ کروڑوں افغان جو ہیں یہ کس جنگ کی مصیبت سے مسلسل گزرے جا رہے ہیں؟ پہلے روس سے جنگ، پھر یہ امریکہ کی پوری جنگ، پھر طالبان کی جنگ، پھر روزانہ حملے، روزانہ دھماکے، روزانہ قتل و غارت۔ کیا پرامن افغانستان ممکن ہے؟ آپ کو کہیں نظر آ رہا ہے؟ کلاً توپ به زمین تحریک طالبان است. من قبول دارم که گیند اب طالبان کے کورٹ میں ہے۔ 4 دہائیوں پر مبنی جنگ سے افغان عوام مصیبت اور پریشانی کا شکار ہیں۔ ہم نے بہت سی قربانیاں دی ہیں، اور اب یہ امن اور موجودہ جنگ کو ختم کرنے کا وقت ہے، اور یہ صرف افغان حکومت کی خواہش اور منشا نہیں بلکہ پورے ملک کے تمام سیاسی طبقات اور جہتوں کی بھی خواہش ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا طالبان تیار ہیں اس ضرورت کا جواب مثبت دیتے ہیں یا نہیں، اور یہ ضرورت ہے امن کی، اور ایک شراکت داری پر مبنی جامع حکومت کا قیام ہے۔
اور اگر طالبان اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ یہی ملک کی اصل ضرورت ہے تو اس صورتحال میں ہم ایک حقیقی اور دیر پا امن کو حاصل کر لیں گے اور ملک میں موجود تنازع ختم ہو جائے گا۔ کسی ایک گروپ یا نسلی گروہ کی حکومت سے مزید بحران پیدا ہوں گے اور موجودہ بحران کو بڑھانے کا سبب بھی بنیں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ملک کو اپنی تحویل میں لینا ایک بات ہے، لیکن ملک پر حکومت کرنا دوسری بات ہے۔ تو اگر آپ ملک پر حکومت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لوگوں کے دلوں کو حاصل کرنا ہوگا، نہ کہ بزور طاقت حکومت کریں، تو یہی امن حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ زمان است که مردم خود در او اداره ببینن و معنای واقعیش ببینن۔ استاد کریم خلیلی، آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی کہ طالبان کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ تبدیل ہو چکے ہیں، وہ جو وعدے کر رہے ہیں اس پہ عمل کر کے دکھانا ہوگا۔ ان کی حکومت کو آگے بڑھنے کے لیے استاد کریم خلیلی صاحب ضروری ہے کہ ان کو انٹرنیشنل ریکگنیشن ملے، عالمی قوتیں، دنیا ان کو تسلیم کرے۔ اس افغانستان کی صورتحال میں آپ لوگوں کا، جو کہ ایک بہت بڑا فیکشن ہے افغانستان کا، آپ کی بین الاقوامی برادری سے، انٹرنیشنل کمیونٹی سے کیا توقعات ہیں؟ جامعه جهانی انتظار مردم افغانستان عالمی برادری سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ افغان عوام کے ساتھ اپنا تعاون اور مدد جاری رکھے گی اور ساتھ ہی افغان عوام کے ساتھ ان کی سیاسی حمایت جاری رکھے گی۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ بین الاقوامی برادری کی حمایت میں شراکت داری پر مبنی ایک جامع حکومت کا قیام ہوگا۔ افغان عوام بین الاقوامی برادری سے یہی توقع کر رہے ہیں۔ افغانستان هم همیست که بایدی حمایت هم ادامه پیدا کنه۔ آپ اتوار کو تشریف لائے اور ظاہر ہے افغانستان کی مخصوص صورتحال کی وجہ سے ابھی تک آپ یہاں مقیم ہیں۔ آپ کی پاکستان کی لیڈرشپ سے بہت تفصیلی ملاقات ہوئی، آپ کے ڈیلیگیشن کی، آپ 8 لوگوں کی۔ یہ بتائیے کہ آپ ان کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا آپ ان کو باور کرانا چاہ رہے تھے اور ان کی آپ سے کیا توقعات ہیں؟ ما خیلی خوشحال هستیم که در یک شرایط حساس میں افغانستان کے اس نازک موڑ پر یہاں آنے پر بہت خوش ہوں۔ میں بہت خوش ہوں کہ یہ دورہ ہوا۔ ہماری اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی قیادت کے ساتھ جامع طور پر نقطہ نظر کا تبادلہ ہوا ہے، بشمول عزت مآب وزیر اعظم پاکستان، عزت مآب چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ اور عزت مآب وزیر خارجہ پاکستان۔ ان کے ساتھ ہماری جامع بات چیت ہوئی اور نقطہ نظر کا تبادلہ ہوا۔ افغانستان میں اس نئی تبدیلی کے پس منظر میں ہم پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک اور لمبے عرصے تک چلنے والے تعلقات کی حمایت میں ہیں اور اس کے خواہش مند ہیں۔ میں نے کئی بار دہرایا ہے کہ پاکستان افغان تنازع کے حل کے حوالے سے ایک اعلیٰ اور نمایاں مقام پر فائز ہے۔ یہ ایک انتہائی نازک لمحہ ہے اور پاکستان افغانستان میں امن لانے اور ایک جامع حکومت کے قیام اور اس تنازع کے خاتمے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اور افغان عوام پاکستان سے یہی توقع رکھتے ہیں۔ ہم نے اپنی ملاقاتوں میں افغان عوام کی اس خواہش اور منشا پر زور دیا ہے۔ ان ملاقاتوں نے ایک بہتر مستقبل کے لیے ایک نیا افق کھولا ہے اور ہم ان ملاقاتوں سے خاص طور پر امن کے حصول میں مثبت نتائج اور جنگ بندی کی توقع کر رہے ہیں۔ میرے نقطہ نظر میں، اور یہ بات میں نے اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی قیادت سے بھی دہرائی ہے، کہ پاکستان یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ افغان سیاستدانوں کے درمیان مذاکرات اور ڈائیلاگ کے مرکز کا کام کرے۔ پاکستان افغانستان کے موجودہ تنازع کے حل میں بھی مرکز کا کردار ادا کر سکتا ہے، اور میں اس آئیڈیا کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ ہم پاکستان میں طالبان کے ساتھ مکالمے یا بحث یا مثبت گفتگو کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی قیادت کا نقطہ نظر بھی مثبت ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا۔ پاکستان افغانستان میں تشدد کی روک تھام میں نمایاں کردار ادا کر سکتا ہے، اور وہ نئی افغان حکومت کی ایک منصفانہ اور جامع تشکیل میں بھی ہماری مدد کر سکتا ہے، اور پاکستان انٹرا افغان بات چیت کی ابتدا میں بھی مدد کر سکتا ہے، جس سے نئی انتظامیہ کی تشکیل ہو، اور میں پاکستان کی انتظامیہ کے مثبت کردار کے لیے شکر گزار ہوں۔ این موضع رهبری پاکستان تشکر میکنم۔ شکریہ آپ کے جذبات پاکستان کے حوالے سے استاد کریم خلیلی صاحب، مگر ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ آپ جو جذبات، جو یقیناً پاکستانیوں کے بھی جذبات ہیں، پاکستان کے بھی جذبات ہیں کہ افغانستان اور پاکستان تو یک جان دو قالب والی کیفیت ہے، اور آپ اسی طرح کا ایک افغان پاکستان تعلق کی مستقبل دیکھنا چاہ رہے ہیں، پاکستان کا کردار دیکھنا چاہ رہے ہیں، مگر اس پورے خطے کا ایک سپوائلر ہے، وہ بھارت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ حکومت کے دوران کس طرح سے افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے بھارت نے استعمال کیا، اور جو سابق اشرف غنی حکومت تھی اس نے اس کو تمام اسپیس دی اور اس کے لیے تمام سہولتیں اس کو فراہم کی، اور یہاں پہ جو پاکستان میں دہشت گردی ہوئی اس میں پھر افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی اور بھارت نے اپنا پیسہ استعمال کیا۔ اور یہ جو بھارت کا کردار ہے، یہ جو پاکستان اور افغانستان کا یک جان دو قالب والی کیفیت ہے،
اس میں بھارت کے کردار کو آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کا بڑا اہم رول ہے اس پورے افغانستان میں، آپ بڑی کلیدی قوت ہیں اس افغانستان کی. ما که انتظار داریم همه کشورهای منطقه خطے کے ممالک سے ہم امید کرتے ہیں کہ افغانستان میں امن کے قیام اور جنگ بندی میں اہم اور مثبت کردار ادا کریں گے. وہ افغانستان میں جاری تنازع کے خاتمے میں یہ کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ سیاسی مفاد اور خصوصی سیاسی اہداف کے لیے کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک مختلف ایشو ہے جس پر وقت آنے پر بات کی جا سکتی ہے. ہم وقت آنے پر اس پر ریاکشن دے سکتے ہیں، لیکن میری امید اور افغانستان کی عوام کی منشا یہ ہے کہ پڑوسی ممالک ایک مثبت کردار ادا کریں، نہ کہ منفی کردار جس سے جنگ ختم ہو. اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ہم اس کو خوش آمدید کہیں گے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ان کی مرضی، لیکن ہم ان سے ایسی ہی امید رکھتے ہیں. یا آرزوی ماست. حالا وظیفه خود انجام نمیدن، مربوط خودشان است. تھینک یو سو مچ. بڑی نوازش. بہت بہت شکریہ استاد کریم خلیلی ہمارے ساتھ موجود ہے. افغانستان کے سابق نائب صدر ہیں وحدت اسلامی پارٹی. ناردرن افغانستان کی جو لیڈرشپ اس کی بڑا کلیدی شخصیت ہے استاد کریم خلیلی. اپنا تفصیلی رد عمل دے رہے تھے افغانستان کی موجودہ تازہ ترین صورتحال، طالبان کا قبضہ افغانستان پہ. اس دوران استاد کریم خلیلی اور پوری ناردرن افغان لیڈرشپ پاکستان میں تھی اتوار کے روز جب یہ تبدیلی آئی.